بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ بائی سٹیپ وظائف سیریز میں محبوب کے حوالے سے محبوب کو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے پیار پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. کسی کے دل میں آپ عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ تسلی سے کر سکتے ہیں. بیسک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ محبوب کو اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کے لیے ہمارا جو ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک کی بیسیکلی میں وجہ عرض کرتا چلوں سب سے پہلے کہ اس وقت یوٹیوب پر جو ایک پلیٹ فارم ہے وظائف کے حوالے سے، اس میں اپنی والدہ کا نام دے کر، اپنی تصویر دے کر بہت سی بہنیں مائیں ایسی ہیں جو بلیک میجک کا اور جادو کا اور بندش کا شکار ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ ان سے برہنہ تصویریں بھی منگوائی جاتی ہیں، بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. کیوں؟ صرف اس بات پر، زیادہ تر شوہر کی وجہ سے اور محبوب کی وجہ سے. محبوب چھوڑ گیا، اس گناہ کی لذت ایسی لگی کہ اب اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا. اب جب یہ مسئلے بنے تو پھر ان لوگوں نے بھی ذلیل کرنا شروع کیا جن لوگوں سے انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کیا. اب میں اس میں سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتا ہوں. تو سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں، وہ بہنیں، وہ مائیں یا وہ بھائی یا وہ چچا جی جو کسی بھی حوالے سے رابطہ کر رہے ہیں، جو کسی بھی حوالے سے، چاہے آپ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وظیفہ دیکھ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ریلیشن شپ آج کل چل رہا ہے سسٹم سارا، اور اس کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں میاں بیوی کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے اسلامک ہب آفیشیل پر بڑی ڈیٹیل سے ایک وظیفہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. اسلامک ہب اور آسام وظیفہ آفیشیل دونوں چینل پر مختلف وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ ان سب وظائف کو دیکھا کیجیے. 2-3 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے. صرف ایک ویڈیو ہماری تفصیلی ہوتی ہے جس میں ہم نے باقاعدہ ڈیٹیل بھی ساری بتانی ہوتی ہے تاکہ اویئرنیس بھی ملے اور ہمیں فائدہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو، ورنہ ویڈیوز بہت شارٹ ہیں ہماری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شوہر کے حوالے سے شادی شدہ لوگ تو وہ وظیفہ دیکھیں جن کو شوہر کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کسی بندے کے حوالے سے آپ کا مسئلہ ہے، چاہے آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بندے سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو سٹارٹنگ میں محبت نہیں ہوتی، صرف رابطہ ہوتا ہے. نفس کا ایک کھنچاؤ ہوتا ہے کہ اس بندے سے بات کرو، دیکھو کیا بات کرتا ہے، حال چال ہوتا ہے. پھر جو ہے نا وہ بات کیے بغیر آپ کا میسیج نہیں آیا، آج تو گزارے نہیں ہو رہا، آج تو مجھے سکون ہی نہیں آ رہا، آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ سے بات ہوئی، یہاں سے بات چلتے چلتے مس کرنے تک، اور اس کے بعد پھر لو تک بات جاتی ہے، پیار محبت کے دعوے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محبت نہیں ہے. دیکھیے، ایک محبت وہ ہے جو فطری محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جو کسی پر بلا ارادہ نگاہ پڑ گئی اور محبت ہو گئی، پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، اس محبت کو اللہ رب العزت سے مانگا. اصل محبت تو یہ ہے. حضرت جمیل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک منٹ، حضرت جمیل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جمیلہ سے بے پناہ محبت کے باوجود ایک بار جو غیر اختیاری نظر پڑی اور دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، اس کے بعد کبھی بھی ارادتاً کبھی بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جب تک کہ نکاح نہیں ہو گیا. اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں تو میری بس اتنی سی بات کو فالو کر لیں. آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ کس سے رابطہ ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس محبت کے اظہار سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگتا ہے. اے ابن آدم، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا. اے داؤد، اگر انہیں پتہ چل جائے میرے گناہگار بندوں کو میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے دل اس محبت کی شدت سے پھٹ جائیں. اب اللہ کی محبت کتنی، ہم کیا اللہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے؟ میں اکثر بہنوں سے کہتا ہوں، کیا آپ اپنے ماں باپ کے سامنے ان سے بات کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے کیسے کر لیتے ہیں؟ کہاں سے اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ اللہ سے بے وفائی کر لیتے ہیں؟ تو اللہ سے بے وفائی نہ کریں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جو لوگ آپس میں رابطے رکھ کے محبت کے اظہار کر رہے ہیں نا، یہ محبت نہیں ہے، یہ عادت ہے، یہ گناہ کی لذت ہے. شرابی کو شراب مل جائے نا جی، تو وہ کہتا ہے نہ ملی تو مر جاؤں گا. شراب کی عادت لگ گئی، کہے گا نہ ملی مر جاؤں گا. لیکن اسی شرابی کو آپ چرس کی ایک پڑیا صرف دے دیں، وہ ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں بھئی؟ تو شراب کے بغیر مر جائے گا.
نہیں نہیں میں تو چرس کے بغیر مر جاؤں گا، نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ اس کی وجہ محبت نہیں ہے، اسے نشہ ہے، حرام کا نشہ پورا نہیں ہو رہا، ہر حرام کی ایک لذت ہے، اس کا حرام کا نشہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے کہہ رہا ہے مجھے نہ ملی میں مر جاؤں گا۔ لیکن آپ سے خوبصورت جب اسے ملے گی تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سی بہنیں، میرا محبوب مجھے چھوڑ گیا، کائنڈلی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، وہ میرے پاس آ جائے، اس پہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ رب العزت کو چھوڑ کے آپ نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، وہ تو آپ کو چھوڑ کے جائے گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کو زیادہ ناراض کیا تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کے ہاتھوں آپ کو ذلیل کرواتے ہیں، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کوئی لڑکی محبت کرتی ہے، اس لڑکی نے تمہارے اوپر تعویذ کیے ہیں تاکہ وہ تم سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس لڑکی کے پاس واپس چلا جائے۔ اب وہ اس کے پاس چلا گیا ہے، تم سے وہ نفرت اس لیے کرتا ہے، تمہیں وہ بلاک اس لیے کرتا ہے۔ بعض بہنیں کہتی ہیں وظیفہ کیا تھا تو اس کا دل نرم ہو گیا، اس نے ان بلاک کر دیا، اب اس نے پھر بلاک کر دیا۔ یاد رکھیے یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، وظیفے ایسے کام کے لیے کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وظیفہ کیا مسئلہ حل ہوا، اللہ کی قسم غلط بات ہے۔ وہ اس نشئی کو وہاں سے نشہ نہیں ملتا تو آپ سے نشہ کرنے کے لیے آتے، آپ تو ذلیل ہو رہی ہیں، آپ تو پورا مہینہ ہو گیا وظیفے کر رہی ہیں، لیکن اس کو مہینے بعد آپ کی ضرورت پڑی ہے، وہ جس کے ساتھ اس نے لگائی ہوئی تھی وہ کہیں کام پہ چلی گئی، وہ کہیں ایسی جگہ گئی جہاں سگنل نہیں، اب اس کا نشہ پورا نہیں ہو رہا تو واپس آئے گا، ایم سوری وہ مجھے تو اس لڑکی نے ایسے میں پاگل سا ہو گیا تھا، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے اس نے تمہارے اوپر جادو کروایا ہوا ہے، وہ تو ایسے کری ویسے کہ وہ کہتا ہے جان میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں، میں اب کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر رات دن جو اس کی لذت ہوتی ہے، جو نشہ ہوتا ہے ہوس کا، آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح کے بغیر آپس میں رابطہ رکھنے والے کبھی ایک سٹیج پہ نہیں رہ سکتے، وہ آگے بڑھیں گے اور بڑھتے ہیں، پھر وہ اپنا نشہ پورا کرتا ہے اور پھر آپ کو بلاک کر دیتا ہے، اور آپ پھر فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے 10,000 روپیہ لیا ہے، اس نے ایک دفعہ رابطہ کیا ہے لیکن پھر مجھے بلاک کر گیا۔ اب حضرت کہتے ہیں 10,000 اور دو، اس لڑکی نے جیسے دیکھا نا کہ تم نے کارڈ کروا لیا، اس نے پھر جادو کروا دیا۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا نام ہے، اگر ذلیل ہونا نا تو اس محبت کے ڈرامے میں بے شک ذلیل ہوتے رہیں، اس حرام کی لذت پوری کرتے رہیں، لیکن اگر عزت چاہتے ہیں تو آج کا عمل صرف یہ ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں واقعی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو جس بندے سے آپ کا رابطہ ہے آپ اس بندے سے کہیں کہ میں اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کر سکتی، میں اللہ کے لیے آپ سے رابطہ ختم کر رہی ہوں، اگر آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو نکاح کا پیغام بھیجو، مجھ سے نکاح کرو، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، تم سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ہوا سچا تو پھر آپ سے اللہ کے لیے دور ہوگا، رابطہ ختم کرے گا، صرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنا ہوا رابطہ کرے گا، اس کے علاوہ اور نہ کوئی بات کرے گا، نہ حال چال پوچھے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر ڈرامہ ہوا نا تو پھر کہے گا نہیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہو، میری محبت تو خالص اللہ کے لیے ہے، میری محبت تو پاک صاف ہے، لیکن میں تم سے رابطے کے بغیر مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ نشہ ہے، بچ جائیں، نہیں بچنا، نہیں چھوڑنا، مزے کریں اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العزت آپ کو ذلیل نہ کرے۔ مرد بھی ذلیل ہوتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ ہوتی۔ آخری بات عرض کروں، 1 منٹ میں کال سن کے کرتا ہوں۔ ٹیلی نار بدتر بدتر، اچھے بھلے بندہ کام کرا ہو، ان لوگوں نے فضول کالیں کرنی۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سی بات ہوتی ہے نا، اور بھائی صاحب کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اچھا تم نے یہ بات کی، اور فون بند، نمبر ہی بند کر دی، ساری رات آپ جاگ کے اس کو کال پہ کال، کال پہ کال، وہ جانوروں کی طرح سویا پڑا ہے، گدے گھوڑے بیچ کے سویا ہو، صبح اٹھا 90 مس کالیں، او ہو ایم سوری ویری سوری، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کو اتنی تکلیف ہوگا، آپ اتنی مجھ سے محبت کرتی ہو، ساری رات آپ ذلیل ہوئی ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، اگر اس سب میں سے کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے نہ ذلیل ہوں، محبت نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو سچی محبت کریں جو خالص اللہ کے لیے ہو،
اور پھر آپس میں اللہ کے لیے رابطہ ختم کر دیں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو بالکل ڈس لائک نہ کیجیے گا، بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ وظیفہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔